اسلامی بینکنگ کیا ہے؟ اسلام نے بینکنگ کا کیا تصور دیا ہے؟ کیا آج کل لوگ صرف نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اس کی تشریح فرما دیں۔ بس یہ بھی ایک بہت وسیع اور لمبا سوال ہے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے بینک کا کوئی تصور نہیں دیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں بینک کا ایک باب ہو مستقل قرآن و حدیث میں اور اس میں کچھ پالیسیاں دی گئی ہو، کچھ احکام دیے گئے ہو، بلکہ کسی بھی کاروبار کا نام لے کر اس طریقے سے بہت کم شریعت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بینک کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت شریعت سے متصادم تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو مالی لین دین ہے، جو معاملات ہے، تو فائنانشل جو ٹرانزیکشن ہے اس میں اصل اباحت ہے، اصل اجازت ہے، جب تک اس کا حرام ہونا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ تو بینک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ فائنانشل انٹرمیڈیٹر ہے، یعنی وسیط مالی ہے، کہ معاشرے کے دو طبقات ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وہ محنت نہیں جانتے، نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ محنت کر سکتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے، ان کے پاس پیشہ ورانہ مہارتیں ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو معاشرے کے ان دو طبقات کو آپس میں ملانے کا کام جو ہے اور کردار یہ بینک کا کام ہے، اور یہ وسیط مالی ہوتا ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں ان کا پیسہ جمع ہوتا ہے بینک میں، اور پھر بینک جو کاروباری لوگ ہیں، جو مہارتوں والے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، اس سے وہ کاروبار کر کے کچھ نفع اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ بینک کو واپس کرتے ہیں۔ تو جو بنیادی سٹرکچر ہے بینک کا، یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، لہٰذا اس کو شرعی بنایا جا سکتا ہے۔ اور کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے کہ جہاں لوگوں سے پیسہ لینے کا معاملہ ہے تو اس کو مضاربت کے طریقے پر لیا جائے، کہ نفع نقصان تو خیر نہیں کہہ سکتے، نفع پر، کہ جو لوگ ہیں انہوں نے پیسہ دیا ہے بینک کو کاروبار کے لیے، تو اس پیسے سے جو نفع حاصل ہوگا تو اس میں کچھ حصہ بینک رکھے گا اور کچھ حصہ ان لوگوں کو ملے گا، اور نقصان اگر ہوگا تو وہ بھی ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو قرض کی بجائے جو ہے مضاربت کے طور پر یہ پیسے لیے جائیں، اور جب پیسے بینک لے تو پھر آگے قرض دینے کی بجائے کاروباری طریقے سے پیسے خرچ کرے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ شراکت داری ہو کسی بھی مالیاتی ادارے میں اور صنعتی ادارے میں، بینک پارٹنر بن جائے پیسہ لگا کر، اس میں پھر نفع کا کچھ حصہ بینک لے اور کچھ وہ لے، اور پھر بینک کو جو ملتا ہے وہ تقسیم کرے اپنے ڈپازیٹر میں اور اپنے درمیان۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آج کل ایک اور مسئلہ ہے کہ لوگوں میں امانت دیانت کی کمی ہے، تو شراکت داری میں حسابات صاف نہیں رکھتے لوگ، جھوٹ بولتے ہیں، نفع ہوتا ہے خسارہ دکھاتے ہیں، تو ایسے میں پھر بینک مجبور ہے کہ دوسرے طریقے اختیار کرے، لیکن وہ طریقے بھی کوئی خلاف شریعت نہیں ہے۔ وہ مرابحہ کا طریقہ ہے، اجارہ کا ہے، سلم کا ہے، استثناء کا ہے، شرکت متناقصہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی تفصیل کے موقع نہیں ہے۔ تو اسلامی بینک میں یہی ہوتا ہے کہ پیسہ لیتے وقت مضاربت کا عقد کیا جاتا ہے، اور پیسہ خرچ کرتے وقت شرعی موڈ آف فائنانس میں سے کوئی طریقہ لیا جاتا ہے، اس طریقے سے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور جو کنونشنل بینک ہے تو اس میں دونوں طرف قرض ہی کا سیدھا معاملہ ہوتا ہے، کہ ڈپازیٹر سے پیسے لیے قرض، سودی قرض، اور آگے بھی سودی قرض پر دیے، اور سود میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیا، کچھ ڈپازیٹر کو منتقل کر لیا۔